سلمدار کے روضے کے اقدس پہ موجود ہیں۔ اللہ بھائی کے حسین عباس سلمدار کا روضہ اقدس آپ کے سامنے، اور باب قبلہ میرے مولا قاضی عباس، وہاں سے میں کوشش کروں گا پوری ایک ایسے دروازے سے آپ کو زیارت کرواؤں جہاں پر جو ہے میں اندر حرم میں جا رہا ہوں حضرت عباس سلمدار کے، اور وہاں سے مولا حسین کے روضے پہ جاؤں گا۔ جنت کے دروازے پہ جا رہا ہوں۔ جن جن مومنین و مومنات نے کہ جسے دیکھ کر میرے مولا علی فخر کرتے تھے کہ عباس مجھ علی کا شہزادہ ہے، حضرت عباس علمدار کی زرع اقدس چہلم اور 28 سفر کی زیارت کے بعد آپ کے سامنے یہ لائیو منظر جہاں پہ آپ قبر حضرت عباس علمدار زرع اقدس کی زیارت کر رہے ہیں، اپنا نام لکھوا رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو نور بخشیں، دل کو سکون دیں۔ ویڈیو کو زیارت کرنے کے بعد حضرت عباس علمدار کا چاہنے والا ایک مرتبہ آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے کوئی اور بھی زیارت کر سکے۔ میرے مولا قاضی عباس علمدار کا یہ خوبصورت روضہ آپ کے سامنے، یہی وہ چوکھٹ ہے جسے چومنا چاہتے ہیں، یہی وہ در ہے جسے آپ چومنا چاہتے ہیں۔ یہ در اقدس حضرت عباس علمدار جسے ہر آنکھ جو ہے ترستی ہے جو ہے اس در کو چومنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ حضرت عباس علمدار کا روضہ اقدس، اور آپ کو صحن کے مناظر بھی دکھانے جا رہا ہوں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحن اقدس کے مناظر۔ یہ خوبصورت گولڈ کا دروازہ، ام البنین کا شہزادہ، جس کے دروازے پہ خوبصورت کنیت، خوبصورت لقب لکھا ہوا ہے، یا قمر بنی ہاشم، یا ابو الفضل العباس۔ کیا خوبصورت منظر ہے، کیا سکون ہے، ایسی جنت کے لیے ہر آنکھ روتی ہے۔ لاکھوں زائرین نے زیارت کی، لاکھوں رہ گئے اور کروڑوں تڑپ رہے ہیں۔ میری دعا ہے ہر وہ دل جو تڑپتی ہے حضرت عباس کی زیارت کے لیے ہے، اللہ پاک آپ سب کو یہ دن دکھائے، آپ کی مرادیں پوری کریں۔ اہل بیت کا وہ در جسے جاتا ہے، اور اسی حضرت عباس علمدار کے روضے کے اندر جہاں پر زیارت کرنے کے بعد زائرین ایک دروازے پر بوسہ لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ یہ کون سا دروازہ ہے شاکر علی بھائی؟ جی یہ آپ کے سامنے جو دروازہ ہے جسے دروازہ ام البنین کہا جاتا ہے، یہ خاص دروازہ ہے۔ کسی مومن کی کوئی خاص عریضہ ہو، کوئی دعا ہو، کوئی امید ہو، کوئی نظر ہو، کوئی عریضہ ہو، اسی در پہ پیش کی جاتی ہے۔ جب کوئی مولا عباس کی زیارت کرتا ہے اور وہاں سے جب ادھر زیارت کر کے آتا ہے تو ام البنین کے اس دروازے پہ ضرور حاضر ہوتا ہے۔ یہ شاید ہی آج سے پہلے کسی تاریخ میں کسی ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کیا ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دروازہ ایک خاص یہاں پر موجود ہے جسے دروازہ ام البنین کہا جاتا ہے۔ ام البنین کون ہیں؟ جی حضرت عباس علمدار کی اماں زوجہ ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
इस पर्दे पे एक सलाम और एक खूबसूरत जुमला, या बाब अल हुसैन। हज़रत अब्बास को कहा जाता है कि आप इमाम हुसैन के एक दरवाज़े हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमने तारीख़ में सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा। आप इसी रवायत को अगर यहाँ पर भी फिट करें कि हुसैन इब्न अली, अल्लाह अकबर, दीन का ख़जाना और दीन का मुहाफ़िज़, उसी दीन के मुहाफ़िज़ का दरवाज़ा हज़रत अब्बास, अल्लाह अकबर, या गाज़ी अब्बास अलमदार। रात के पहर लोग न जाने कहाँ कहाँ मसरूफ़ हैं, कहाँ कहाँ कोई आराम कर रहा है, कोई किधर है, कोई कहाँ पर है, मगर हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े पर ये खूबसूरत चेहरे, कोई नमाज़ पढ़ते हुए, कोई सलाम पढ़ते हुए। यहाँ पर अहले सुन्नत वाले भी सुकून से आ सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, और कोई भी उनको तंज़ नहीं करता, ना उसे सवाल जवाब करता है। यहाँ पर किसी नस्ल का इंसान भी आ जाए उसके लिए एहतराम होता है, वही जो आम ज़ायर के लिए होता है। और यहाँ पर हरम में दाखिल होने के बाद हर दूसरा शख्स ज़ायर के नाम से पहचाना जाता है, यानी ज़व्वार इमाम हुसैन, ज़व्वार मौला गाज़ी अब्बास अलमदार। ये जेंट्स की तरफ से एक नौजवान जिसके हाथ बंधे हुए हैं और जिनका ताल्लुक़ आज अहले सुन्नत से है, बड़े सुकून से नमाज़ पढ़ रहा है। ना इनको ज़रूरत है कि खा के शिफा रखे, ना इनको ज़रूरत है कि इधर उधर खौफ करें, सुकून से नमाज़ पढ़ सकता है, ज़ियारत कर सकता है। हर वो इंसान जो नवासा रसूल से मोहब्बत और अहल बैत से रखता है वो यहाँ पर आ सकता है। कोई भी किसी से यहाँ पर जो है किसी नज़र से भी किसी को नहीं देखी जाती है, सबकी एक ही नज़र होती है कि ज़व्वार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यहाँ पर ज़ियारत नस्ब की गई है। जो मोमिन जो है ज़ियारत पढ़ना चाहते हैं वो खड़े होके, कोई बैठ के, ये सामने ज़ियारत नामा और जिस पे लिखा हुआ है ज़ियारत अबल फ़ज़ल अब्बास। ज़ियारत नामा पढ़ने के बाद ज़ियारत हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े में दाखिल होते हैं, और उसके बाद कुछ मोमिन दरवाज़े पे ज़ियारत पढ़ते हैं। किताब छोटे छोटे पढ़े होते हैं ज़ियारत नामे के, और फिर ज़ियारत करने के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़नी होती है, और उस नमाज की जो नीयत है ज़ियारत हज़रत अब्बास क़ुरबतन इलल्लाह, 2 रकात नमाज ज़ियारत अबुल फ़ज़ल अब्बास। बाब क़िबला का एक मंज़र आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर। आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इमाम हुसैन का रोज़ा हज़रत अब्बास अलमदार जो उनके भाई हैं कितनी दूरी के फ़ासले पर है, और ये भी बताया जाएगा आपको कि इमाम हुसैन के रोज़े में किन किन जो हैं हस्तियों की ज़ियारत और कब्र अतहर मौजूद है। ये खूबसूरत दरवाज़ा जिसे बाब क़िबला कहा जाता है, और बाब क़िबला को बाब क़िबला इसके लिए कहा जाता क्योंकि ये क़िबले का रुख है, जिस वजह से बाब क़िबला, यानी लोग जहाँ क़िबले को रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं उसे बाब क़िबला कहा जाता है। यहाँ पर एक खूबसूरत बैनर नस्ब है जिस पे लिखा हुआ है या अबुल क़ासिम या रसूल अल्लाह। आपको पता है जब कोई ज़ाकिर आलम दीन खिताबत करता है, मजलिस की इब्तिदा करता है, तो एक खुतबा फरमाता है जिसमें कहा जाता है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यद या मौलाई या अबुल क़ासिम। इस तरह का जुमला जब आता है तो सारे मिलके सलाम पढ़ते हैं, और रसूल खुदा अबुल क़ासिम आपकी कुनियत है, और आपको जब भी कोई खुतबे में ज़ाकिर आलिम पढ़ता है तो तमाम मोमिनीन मिलकर सलाम पढ़ते हैं। तो ये सामने हज़रत अब्बास अलमदार की ज़री अक़दस जिस पे गोल्ड से मुज़य्यन किया गया है रोज़े को, और सोने की चादर यहाँ पर नस्ब है, और जिस पे खूबसूरत अल्फाज में वाइट चांदी के अल्फाज में लिखा हुआ है या कमर बनी हाशिम, और एक मशकीज़ा लटक रही है। इसी मशकीज़ा के तीर लगा हुआ है जिसे ज़ियारत करने के बाद यकीनन एक करबला का मसाइब आपको जहन में आएगा कि इस मशकीज़ा में जो तीर था
حضرت عباس علمدار یقیناً اس وقت آپ نے جب یہ تیر آپ کو لگا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، مگر جب یہ تیر مشکیزہ کو لگا تو عباس علمدار کو تکلیف زیادہ ہوئی، کیونکہ آپ شہزادوں کے لیے اور شہزادیوں کے لیے پانی بھرنے آئے تھے نہر فرات سے۔ ایک خاص نسبت ہے حضرت عباس علمدار کی اس مشکیزہ سے، اور اللہ اکبر، میرے اندر اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہے کہ میں کچھ فضیلت بیان کر سکوں یا پڑھ سکوں، مگر یہ ایک منظر آپ کے سامنے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم، علی مدد شاکر بھائی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت صحیح ہے؟ تیار ہو؟ ॾाढी तमन्ना हुई हींअर बि ईंदे ईंदे तव्हां ज़िक्र कयोसीं, वीडियो ॾिसी तव्हां कंहिंखे पटी विया ॿधो किथे ख्वाजा गरीब नवाज़ ते असांजो मौला मिलाए हुते सोचोसीं हिते तव्हां मिली वियासीं। जी बिल्कुलु तयारु हाल गया करम جی بالکل، اس وقت مولا عباس علمدار جو ہے حرم اطہر آپ کے سامنے ہیں، آپ خود ہی مولا کو سلام کریں، اپنی عریضہ دیں اور اپنی التماس جو بھی آپ کی حضرت عباس علمدار سے کر سکتے ہیں۔ مولا علی مدد، بسم اللہ۔ بسم اللہ سر، کیا حال ہے سر؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے آپ کا دیدار ہوا تھا، میں نے لائیو دیکھا تھا سارا اپنے گاؤں میں۔ سندھی آयो؟ جی ہاں، چال آباد तव्हां ॾाढो माशाल्लाह लाइव ॾिठा ते मंसूर जो नालो आहे माशाल्लाह, अल्लाह ख़ुशि रखे तव्हांखे, तव्हांजो मौला क़बूल करे, बार बार नसीब करे। ॾाढो माशाल्लाह वक़्तु आया हुआ, ॾाढो ख़ुशी बि हा, तव्हां लेट कयो न, असां थोरी लेट कईसीं। लेट न वीज़ा जो मसइलो, वीज़ा ॾाढो रुलायो आहे ऐं हिते वरी इशू आहे, हाणे पासपोर्ट कोन था ॾियनि, इहो बि वॾो इशू आहे। बसि हुनजे लाइ मां मौला ॾे अरीज़ू खणी आयो आहियां, जेके मोमिन परेशान, मौला मदद करे। हुकूमत ॾाढो ज़ुल्म कयो आहे गवारनि सां, मौला बाबुल हवा जे को न को रस्तो ज़रूरु कढे तव्हांजे लाइ। बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह गॾु मां वीडियो ठाहियां थो। حضرت عباس علمدار کا روضہ آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر میں اسی دروازے سے گزرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس تک جاؤں گا، جہاں پر آپ کو بین الحرمین جو صحن اس کی زیارت ہوگی، اسی بین الحرمین سے گزرتے ہوئے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر تک جاؤں گا، اور میں وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ سب کے لیے دعا بھی کروں گا، جیسے کہ میں نے فیس بک اسٹیٹس لگایا اور واٹس ایپ پہ اور یوٹیوب پر میں نے یہ عرض کیا، مولا عباس کے روضے پہ زیارت اور سلام پڑھنے کے بعد نماز پڑھی 2 رکعت ان مومنین کی طرف سے، اور سلام پڑھا کہ مولا جنہوں نے مجھے کہا کہ شاکر بھائی حضرت عباس علمدار کے روضے پہ جا رہے ہو یا امام حسین کے روضے پر، ہمیں یاد کرنا۔ میں ان سب کو یاد کر کے مولا عباس کے قدموں میں ان کے عریضے پیش کر کے آیا ہوں، اور یہ میرے مولا ہو غازی عباس باب الحوائج کا روضہ، اور یہاں سے میں جا رہا ہوں بین الحرمین اور امام حسین کے روضے اقدس پر۔ جی ٹھیک ہے، جیسے ویڈیو ختم ہو جاتی ہے آپ مومنین مجھے التماس کریں گے ٹائپ کر کے کامنٹس کہ شاکر بھائی ویڈیو ختم ہونے کے بعد کہ 2 رکعت جو امام حسین کی آپ پڑھیں گے یا زیارت پڑھیں گے اس میں ہمیں شامل کر لیں، تو میں یقیناً شامل کروں گا۔ اور ایک اور آپ کو السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور جو ہے آپ کو بتاتا چلوں آپ مومنین کو خبر کہ کل میرا سفر ہے پاکستان کی طرف کچھ دن کے لیے،
پاکستان آ رہا ہوں، اور اللہ کرے جس مقصد کے لیے آ رہا ہوں میرا وہ کام ہو جائے، اور ایک ہفتے کے اندر ہی واپسی ہے انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ اسلام آباد جو ہیں وہاں پر لینڈ کروں گا، اور وہاں انشاءاللہ اس کے بعد جلدی کسی ہفتے میں میری واپسی ہے۔ ربیع الاول کا سلام کرنے آیا ہوں، زیارت امام حسین علیہ السلام، کیونکہ منتھ کا پہلی اس ربیع الاول کی منتھ کی پہلی شب ہے۔ بین الحرمین کے جو مناظر ہیں وہ بھی دکھاتا چلوں کہ یہاں پر کیا ماحول ہے، کون سی عزاداریاں چل رہی ہیں۔ یہاں پر حضرت عباس علمدار کے در کے باہر مومنین جو ہیں نوحہ پڑھتے ہوئے حضرت عباس علمدار کا وعلیکم السلام ٹھیک مدے میں کہاں جائے ہو؟ حالا اچھا میں تو ملاقات تھی ہے بتائی۔ اچھا 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 پکچر کر رہا ہے نا لائیو کر موٹی چاں بور مائتی اچھا تو یہ لائیو مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بین الحرمین میں ایک شخص ہے جو اس وقت گنبد امام حسین علیہ السلام کے یہاں پر موجود ہے۔ میرے خیال سے پرچم کی تبدیلی ہو رہی ہے، سامنے سیاہ پرچم جو ہے وہ اتارا جا رہا ہے اور ریڈ پرچم یہاں پہ بلند کیا جا رہا ہے۔ حرم امام حسین میں اس وقت پرچم کشائی آپ نے محرم کی تو دیکھی، مگر آپ کے سامنے ایک پرچم کشائی دکھانے جا رہا ہوں جس میں ریڈ پرچم لہرایا گیا ہے۔ میں نے محرم کی پرچم کشائی آپ کو دکھائی، آج فرسٹ ربیع الاول کی شب جہاں پر میں اس وقت آپ کے سامنے ایک منظر دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص ہے جو حرم امام حسین کے جو گنبد ہیں وہاں پر موجود ہیں، دو خدام میرے خیال سے جو ہیں پرچم کشائی کر رہے ہیں۔ جسے یہ منظر نظر آ رہا ہے لبیک یا حسین کی صدا بلند کریں۔ مجھے ہمارا نمبر بنے دیا لائیو میں حالائی میں مولا حسن آ رہا خود ہے یہ مجھے یہ پاسپورٹ آ رہا مسئلہ دے گا بائی ایئر آ رہا چھڑی گنڈا بائی ایئر بھی انہوں پہنچ جاتے ہیں انہوں چاہاں بیو علاوہ حل کا نہیں نہیں کوئی مسئلہ کھن ہے سفا جواب ہے مجھے السلام یا علی مدد چاہتے مجھے یا علی مدد چاہتے نظر بھائی انہیں کہ آن تک لکھتی ہوئی ٹھیک ہے مولا خوش رکھیں ماں ویڈیو اٹھا گدائی ہوتا ہوں بسم اللہ مہربانی بسم اللہ ہاں بابا
बैनुल हरमैन का ये मंज़र आपके सामने है और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला होता है वो ये नहीं कि सिर्फ़ अय्याम अज़ा जो हैं उन दिनों में अज़ादारी और या हुसैन कहा किया जाता है, बल्कि नमाज की तरह जैसे हर रोज़ नमाज होती है करबला में मेरे मौला हुसैन की मज़लूमी, और चाहे उनका जश्न ही क्यों ना हो, विलादत ही क्यों ना हो, लोग फ़ज़ाइल पढ़ते पढ़ते भी मेरे मौला हुसैन के मसाइब पर रो पड़ते हैं, फ़ज़ाइलों में ही रोते हैं। और नाम हुसैन कुछ इस तरह एक दर्द रखता है। देखें, आप दिल से कहें या हुसैन, एक मरतबा मौला हुसैन की सामने जो आपके सामने गुंबज़ है उसे देखकर आप कहें या हुसैन, फिर दूसरी मरतबा कहें हाय हुसैन। ये दो जुमले ऐसे हैं जब आप कहेंगे या हुसैन और हाय हुसैन, आपके आँख से एक आंसू जारी होगा। अल्लाह अकबर। इस नाम में जो असर है, कायनात में ऐसा कोई नाम नहीं है कि जिसके नाम लेने से भी अगर कोई काफिर भी अगर इस नाम को उठाता है तो उसके आँख से आंसू जारी हो जाते हैं। इसके अंदर एक ऐसी तासीर है जो अल्लाह ने इस नाम पे रखी हुई है। जब आप कहें या हुसैन और उसी के बाद कहें हाय हुसैन तो यकीनन आपको एक जो है गिरिया करने को दिल करेगा, क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जब आकाज़ादी चेलुम करने के लिए अपने भाई की कब्र पे पहुंची तो आपने यही सदाएं बुलंद की, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। ये सदाएं अल्लाह अकबर करबला में जो ज़ाहिर आता है और यही सदाएं बुलंद करता है। देखिए, किसी भी इमाम को किसी का वास्ता नहीं जिया जाता। खुदारा इस चीज़ को समझें, इतने बड़े वास्ते मौला अब्बास को बीबी सकीना का वास्ता, यानी आप चाहते हैं कि मजबूर भी हो के आपके जो है आपका काम किया जाए। आप अकीदा रखते हैं इमाम से और उनकी औलाद से, तो बाअदब हो के एक सलाम किया करें और कहा करें ए हज़रत अब्बास, हमारी इस अरीज़ा को कबूल करें। आप दिल से इस तरह मांग को तो देखें ना, आपको वास्ते की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खुदा की कसम इस बात पे अमल करें। आप इमाम हुसैन की जो इस वक्त ज़ियारत कर रहे हैं, आप ज़रिए मुकम्मज़ इमाम हुसैन की तरफ देख रहे हैं और इमाम हुसैन के कहें ए आका हुसैन, ए दुख्तर, ए पिसर रसूल खुदा, ए पिसर अमीर अल-मोमिनीन, ए फ़ातिमा ज़हरा के शहज़ादे हुसैन, मेरी ये अरीज़ा कबूल फरमा। तो हो ही नहीं सकता कि आपकी अरीज़ा रद्द हो। तो ये वो दर है जो बिन मांगे अता कर देता है। ये वो दर है जो बिन मांगे अता करता है। इस दर पे वास्ते और इस तरह के बड़े बड़े कसम ना दिए जाते हैं।
یہ وہ در ہے جسے واسطے دینے کی ضرورت نہیں پڑتے کہ اتنے بھاری واسطے. کبھی کبھی کہا جاتا ہے آپ کو آپ کی اماں کے پہلو کا قسم، خدا را اتنی بڑی قسمیں، اتنے بڑے واسطے، اور ایسے نہ کیا کریں. اس در سے عقیدت اور محبت ہے اور یقین ہے نا، خدا کی قسم اس در پہ سلام بھی کریں آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی. جن جن مومنین میں زری پہ ہاتھ رکھا ویڈیو کلپ کروں ماں ہرن میں اندر وینو کو ختم کرنے کو موٹی مہدی شاہ نالے تو انہیں آخرے تھا. جلدی لے لیں. ایک میرے ساتھ میں لے لیں جلدی کریں. آ جاؤ کم یہ وہ حرم آ جائے نا، مولا حسین کا آ جائے یہ یہاں سے نہیں نظر آ رہا صحیح. آ جائے گا یہاں حسین کا نمبر. میں تھوڑی دیر میں پھر آتا ہوں، پھر لے لیتے ہیں تصویر انشاءاللہ. لے شاکر بھائی ایک ہمارے ساتھ بھی آپ لے لیں تصویر. جی جی یا علی مدد ہماری اور آپ کی مقصد ہے. موٹی دو ہر متی موٹی دو وہ یہ تو کر رہے ہیں مائرہ وہ ویڈیو کمپلیٹ کرو موٹی اچھی مہدی شاہ ہوتے تو باہر روڈ ایئر تو چوکو چانس بنے تو باہر ایئر وञो न तव्हां बाए एयर ई वञी सघो था. हरम वारनि इल्तमास कयो आहे उन्हनि खे, पर ॾिसूं उहो कंडीशन छा थी पए. अगरि नथी पए त तव्हांखे मजबूरन बाए एयर ई वञिणो पवंदो, छो त उहो हरम वारनि उन्हनि खे इल्तमास कई आहे त बाए रोड उन्हनि खे छॾियो वञे, पर इहा का बि हुकूमत तरफ़ां अहिड़ी हिन जी इल्तमास एक्सेप्ट न कई वई आहे त माण्हुनि खे पासपोर्ट ॾिना वञनि बाए रोड वञनि. त तव्हां कोशिशि कयो जेतिरा तव्हांजा पैसा हिते होटलनि में खाधे पीते में थी वेंदा, उन खां बहितर आहे तव्हां बाए एयर जेका आहे $110 में वीज़ा उहो जेको आहे टिकट मिले थी पाकिस्तानी, माना 25,000 ताईं या 30,000 ताईं मिली वेंदी तव्हांखे इंशाअल्लाह. حرمین میں جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ مختلف جو ہیں مومنین جو آئے ہوئے ہیں چہلم کے بعد جو ہیں وہ تصویریں بھی کھنچوا رہے ہیں اور سوالات بھی کر رہے ہیں اور مصافحہ بھی کر رہے ہیں، تو ان کا پیار ہے تو جس وجہ سے میں رک جاتا ہوں. ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں، اس وقت آپ جنت کے منظر دیکھ رہے ہیں اور میری دعا ہے اللہ پاک یہ جنت آپ کو سامنے سے نصیب کرے، اور جسے یقین ہے کہ یہ جنت ہے وہ سب مل کر کہیں یا حسین. امام حسین کا نعرہ بلند کریں یا حسین. جسے یہ جنت دکھائی دے رہی ہے وہ ضرور کہے یا حسین. جو چاہتا ہے حضرت عباس علمدار اس جنت میں اس کا نام لکھے اسی سال، وہ اسی صدا کو بلند کریں یا حسین. اللہ جانے یہ میرے مولا حسین کا جو نام جو دل سے لیا جاتا ہے ایک حرز ہے. حرز، اگر کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، آپ کو مختلف جملے کہا جاتے ہیں، آپ یہ دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں اور یہ پڑھیں یہ پڑھیں. میں یقین جانیں آپ کو ایک حرز دے رہا ہوں. یہی اگر کوئی ایسی پریشانی ہو تو دل سے ایک آواز دیں، کربلا کو اس مظلومی کو یاد کر کے یا حسین، ہائے حسین. یہ الفاظ جب آپ دل سے چند مرتبہ تکرار کریں گے، آپ کی مشکل ایسے آسان ہوگی کہ آپ فرشتے آ کے پوچھیں گے کہ تیری آواز عرش تک گئی ہے، اب تو بتا تیرا کیا کام ہے. اللہ اکبر. آپ نے ہزاروں حرز سنے ہیں، ہزاروں آیتیں سنی ہیں، دعائیں سنی ہیں مختلف، مگر میں آج آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں مولا حسین کا روضہ سامنے ہے، کربلا کی سرزمین پہ ہوں.
آپ ایسی مشکل میں جہاں پہ جس کا کوئی علاج نہ ہو، پریشانی ہو، دل سے آپ یا حسین کہیں، کیسے دروازے کھلتے ہیں؟ دل سے، ایسے نہیں، زبان سے نہیں، دل کے ساتھ یا حسین، تو پھر دیکھیں کیسے آپ کے دروازے کھلتے ہیں۔ میں باب قبلہ سے اندر جا رہا ہوں اور یہ خوبصورت مناظر دکھاتے ہوئے کہ زائرین چپلیں جو ہیں حرم امام حسین میں باہر اتارتے ہیں، اور ان کے لیے ایک جگہ بنی ہوئی ہے جس میں زائرین کی چپلوں کو لینے کے لیے خدام رکھے گئے ہیں، اور یہاں پر جو ہے زائرین، السلام علیکم، زیارہ مقبول ہے انشاءاللہ۔ زائرین چپلیں رکھتے ہیں، ان کو ٹوکن دیا جاتا ہے، واپس آ کے ٹوکن دیتے ہیں، وہ چپل اس کو واپس مل جاتی ہے۔ خوبصورت جنت آپ نے کہا ہے دکھائیں، تو اس جنت کا ایک منظر بھی آپ کو دکھاتا چل رہا ہوں اور بتاتا جا رہا ہوں۔ جو نہیں آ پاتے ہیں مجھے کہتے ہیں شاکر بھائی آپ نے اتنی مرتبہ کربلا دکھائی ہے، ہمیں تو اب راستے بھی یاد ہو گئے، کیا ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہے۔ جی انشاءاللہ ضرور، مولا سب کو نصیب کرے گا۔ میں کل انشاءاللہ رات کو پاکستان میں ہوں گا، اور میں پاکستان آ رہا ہوں، اور انشاءاللہ پرسوں صبح اسلام آباد میں میری انشاءاللہ لینڈنگ ہوگی، کراچی، اور کراچی کے بعد اسلام آباد کی لینڈنگ ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کا روضہ طہر یوٹیوب کی دنیا پر شاکر علی نشوی، اور میری دعا ہے اللہ پاک یہ منظر بار بار نصیب کرے آپ کو۔ آپ نے 2 سال پہلے 10 محرم پہ ایک نیوز سنی تھی جس میں چند مومنین جو ہیں عاشور کے دن جو ہیں شہید ہوئے تھے دوڑتے ہوئے۔ یہی وہ دروازہ ہے جسے باب شہداء کہتے ہیں، ان شہداء کے نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ سیلاب زدگان کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ پاک ہمارے جو ہیں پاکستان کی حکومت کو ہدایت دے۔ اگر وزیر اعظم کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز ایسا جملہ نہیں کہتا، مگر جو حکومت ایسے چوروں کے ہاتھ میں ہیں تو یقیناً سیلاب زدگان تمام وہ چیزیں جو آپ کو دینی چاہیے تھی، پوری دنیا سے جو سامان آیا ہے اگر وہ بھی آپ کو دیا جائے، چاہے حکومت پاکستان 1 روپیہ بھی نہ دے، تمام سیلاب زدگان ایک اپنی مستقل جگہ پہ آرام کر لیتے، مگر وہ تمام چیزیں جو آپ کے لیے آئیں زیادہ تر ان کے گھروں میں ہی رہیں، اور اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ اتنا خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں، آپ لائک نہیں کر رہے ہیں، اگر لائک کریں گے تو یقیناً آپ کا نہ کو پیسہ خرچ ہوگا، اور مجھے کہتے ہیں شاکر بھائی آپ لائک کے لیے نہ کہا کریں، تو میں توجہ دلاتا ہوں ان کو شیئر بھی کر لیا کریں، کیونکہ ایسی ویڈیو میڈیا کے زمانے پر جہاں پر پوری دنیا داری میں لگی ہوئی ہے، وہاں پہ عبادت کا کوئی کام کر رہا ہے، اس کا ضرور ساتھ دیں۔ میرا ساتھ کیا، آپ نواسۂ رسول کو کسی کی زیارت کروائیں گے، اس کا ثواب میں آپ کو ہی ہدیہ کرتا ہوں۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے زائرین یہاں پر موجود ہیں، باب قبلہ پر انٹر ہونے جا رہا ہوں۔ یقیناً آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی ہمارا نام لے اس دروازے پر، اگر آپ کی یہی خواہش اور دل ہے میں آپ کا نام لے کے دعا کروں تو انشاءاللہ میں نام بھی لے لیتا ہوں، اور ویڈیو ختم ہونے کے بعد جو چاہتا ہے خصوصی عریضہ 2 رکعت نماز آپ کے لیے اور زیارت پڑھی جائے تو وہ ضرور ان کے لیے ان کو شامل کیا جائے گا۔
میں اب حرم امام حسین میں داخل ہونے جا رہا ہوں، جہاں باب قبلہ پہ کھڑے ہو کر آپ سب کے نام لوں گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں باب قبلہ امام حسین، اور سامنے ذریعہ امام حسین علیہ السلام۔ چلیں میں ابھی اندر باب قبلہ کے اندر جا رہا ہوں، اور میرے ساتھ ہی رہیے گا، صرف 1 سیکنڈ میں انٹر ہونے جا رہا ہوں۔ آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس مولا عباس کے روضے سے لے کر مولا امام حسین کے روضے تک آپ کو زیارت کروائی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ جیسے جاتے ہیں سیدھے ہاتھ پر 72 شہداء کی ذریعہ ہے جو آپ کو زیارت کرائی جائے گی، الٹے ہاتھ پہ حبیب ابن مظاہر الاسدی، اور تھوڑا آگے جا کے ابراہیم المجاب، جنہوں نے حرم امام حسین میں کھڑے ہو کر سلام کیا تو امام حسین کی قبر سے ان کے لیے جواب آیا، جس کی وجہ سے ابراہیم المجاب، یعنی وہ ابراہیم جسے جواب ملا، المجاب آپ کا لقب بن گیا۔ آپ سب مل کر، میں چاہوں گا ایک مرتبہ پھر اپنی مشکلات کی آسانی کے لیے سب مل کر کہیں ہائے حسین یا حسین۔ ربیع الاول کی جو ہے ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے، اور آپ کے سامنے نواسۂ رسول حضرت امام حسین، یعنی یہ جملہ کہا جائے رسول اللہ کا چاند آپ کے سامنے ہے، اس کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ اب جو چاہتا ہے آپ کا نام لے کے حرم امام حسین میں آپ کا نام لیا جائے تو وہ مومن اپنا نام ضرور لکھے اپنے کنٹری کے نام کے ساتھ۔ میں اس وقت دعا گو ہوں رضا سمر کے لیے، اور یہاں پر دعا گو ہوں مزمل کے لیے، شائستہ ملک، شمائلہ کے لیے دعا گو ہوں، اور حاجی نذیر کے لیے، مقدس عارفہ کے لیے، اور میسم علی بنگش، بابو لالا بنگش اور اس کی پوری فیملی، میرے نواب کربلا ارم شہزادی ہالینڈ سے، اور تنویر حسین صاحب، رفت فاطمہ صوبیہ حیدرآباد، فاطمہ زہرا رضا، توصیف احمد فائزہ توصیف کراچی، اور انم شہزاد کراچی، سیدہ فاطمہ انڈیا میری بہن، ندیہ سسٹر، جی توصیف شاہ آپ کا نام لے لیا گیا ہے، اور زیب خان شمع شیخ کے لیے دعا، اور شیلا علی، مزمل عباس پاکستان شازیہ کے لیے، کامل علی کے لیے، مزمل کے لیے، محمد انیب کراچی، اور فرید نقوی، جن کا میں نام لے لوں وہ تکرار نہ کریں پلیز، عظمیٰ ریاض کراچی، امجد حسین صاحب بطول، اور عریشہ حیدرآباد، ضامن کے لیے دعا، آمنہ نصیب کے لیے، ارشاد بیگم شازیہ میری بہن، قرار عباس صاحب، وقار حسین صاحب، زیب خان، در نجف، اور میری بہت اچھا رقیہ شاہ، علینا کے لیے دعا، فرحت اللہ پاکستان، فضہ کاظمی میری بہن، اور فاطمہ زہرا عمران خان صاحب، زاہدہ آصف، اور ٹنڈوالہ یار سے فاطمہ میری بہن، نظر حسین، عباس علی، اور رباب کے لیے دعا، رابعہ کے لیے دعا، اسد کے لیے دعا۔ جن کے نام لے لیے ہیں پلیز وہ دوبارہ تکرار نہ کریں، یقیناً پھر آپ اپنا
نام دینے کے بعد اپنی اماں کا نام، اپنی والدہ محترمہ یا والدین کا جو مرحوم ہے ان کے نام، تو میں ان کو شامل کر سکوں. دعائیں آپ کی. اللہ کے ساتھ کرم دعائیں. مدثر عباس کے لیے دعا، عابد شاہ یو کے، فرقان عامر کے لیے دعا، حاجرہ کے لیے دے، حاجر ہاشم کے لیے دعا. ناز کاظمی وعلیکم السلام، اور قمر طاہرہ اور خرم صاحب کے لیے دعا. سید ضمیر حیدر یو کے، زہرا شاہ کے لیے دعا، اور محمود علی شیخ ممبئی، ناصر فرام عباس حیدر کے لیے، فرقان عامر علی، عبداللہ طہا حسین، عظما ریاض، ہنا مناز انڈیا سے، شگفتہ اور علی رضا اور میر النساء. شاکر علی نجفی صاحب جی علی مدد، یا علی ہمارے مدد. بھائی ہیں جن کا چینل ہے، سلامت رہیں جی، تھینک یو. جن سلامت کا رہیں. چینل ہے. فوزیہ علی کے لیے دعا، حیدر علی، زیب حیدر کرار جی، آفرین کے لیے دعا، شمیم بی بی مرحومہ کے لیے دعا، اور سیدہ ماما اور پاپا کے لیے دعا انشاءاللہ. غلام حسین کے لیے دعا، سید ظفر علی پور بنگلور، میر النساء. جی میں نے نام لے لیا، بار بار تکرار نہ کریں تاکہ میں آگے بڑھ چکوں. وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھجان؟ ٹھیک ہیں آپ؟ السلام. آپ سلامت رہیں. میسم اقبال اور سعدیہ اور شازی یلکش، فوزیہ کے لیے دعا، شیر بانو کے لیے دعا، عارفہ کے لیے دعا، مسرت طاہرہ کے لیے، شمیم بی بی کے لیے، حذیفہ کے لیے دعا. تمام نام میں نے لے لیے ہیں اور میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ مجھے جلدی سے اپنے نام دیں. تو جن کے میں نے نام لیے ہیں یا نہیں لے سکے ان سب کے لیے دعا کہ میرے مولا حسین آپ سب کو یہ زیارت نصیب کریں. اے میرے آقا، میرے مولا، جس کے میں نے نام لیے ہیں یا نہیں لے سکا، میرے مولا ہر ایک کو اپنی زیارت نصیب فرما. ان کے گھروں میں جو مشکلات ہیں وہ آسان فرما. آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے. ان سب کی طرف سے جو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، یبن رسول اللہ، ان سب کی طرف سے آپ کے نانا امام حسین علیہ السلام کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، ان سب کی طرف سے میرے مولا آپ کو مبارک ہو. 17 ربیع الاول ہو یا 12 ربیع الاول ہو، اے نواسہ رسول آپ کو مبارک ہو جو ہے آپ کے نانا کی آمد. اور ہر وہ مومن و مومنہ جو مدینہ جانا چاہتا ہے جنت البقیع کی زیارت کے لیے، مکہ مکرمہ کے عمرے کے لیے، یا پھر خراسان جانا چاہتا ہے، یا شام یا کاظمین یا سامرہ یا نجف اور کربلا جانا چاہتا ہے، یا قم المقدس ہو یا سرزمین کربلا ہو، میرے آقا میرے مولا ہر آنکھ کو یہ تمام زیارات نصیب فرما. میرے مولا میرے آقا ان کے گھروں میں جو مشکلات ہیں وہ آسان فرما. زائرین کامنٹس کر کے کہتے ہیں شاکر بھائی کربلا سے ہم آ گئے ہیں، ہماری دلیں وہاں رہ گئی، ہمارے روح کربلا میں رہ گئی. ایک بچہ ہے، ایک مولا کا دوست ہے، میرا دوست ہے مولا کا چاہنے والا. وہ مجھے کہتا ہے شاکر بھائی میری چھوٹی بیٹی جب سے کربلا سے آئی ہے دن رات رو رہی ہے کہ بابا دوبارہ چلیں دوبارہ چلیں. یہ عالم ہے ان بچوں کا، اللہ اکبر، یہ عالم ہے ان بچوں کا. کربلا کی سرزمین سے جیسے جاتے ہیں بزرگ تو بزرگ، جوان تو جوان، بچے بھی اپنے والدین کو تنگ کرتے ہیں کہ بابا اس سرزمین سے آئیں کیوں ہیں ہم کربلا چلیں دوبارہ چلیں. وہ والدین مجھ سے کہتے ہیں شاکر بھائی ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم پھر سے کربلا آئیں. ایک ایسی سرزمین جو ہے کربلا امام حسین علیہ السلام کی، جس کے اندر اتنی دلکش، اتنی کشش ہے کہ مومنین ہوں یا ان کے بچے ہوں، یہاں سے جانے کے بعد ایک عجیب تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. اور میں دعا گو ہوں ان زائرین کے لیے جو پریشان حال ہیں اور بہت ہی سخت پریشان ہیں. وہ کچھ زائرین جو ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ زائرین جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مشکلات اللہ پاک بحق امام حسین آسان کریں. اور وہ مومنین جو نہیں آ سکیں
ان کے لیے دعا، وہ مومنین جو تیاریوں میں ہیں ابھی کہ امام حسین کی زیارت نصیب ہو جائے، ان کے لیے کہ اللہ ان کی مشکلات آسان کرے اور زیارت میں تسہیل امر ہو۔ الہی آمین۔ جس مومنین نے میری دعاؤں کے ساتھ الہی آمین کہا ہے، میں ان کے لیے خصوصی اسلام پڑھنے جا رہا ہوں۔ آمین نہیں، الہی آمین کہا جاتا ہے۔ الہی آمین، آمین یعنی قبول کر، یہ ایک جو ہے ادب والا جملہ نہیں ہے۔ الہی آمین یعنی اے اللہ میری دعا کو جو مانگی گئی اسے قبول کر، یا دعا جو سنی جا رہی ہے اس کو قبول کر۔ الہی یعنی میرے اللہ، آمین یعنی وہ دعا قبول کر۔ ٹھیک ہے، آمین نہیں کہا جاتا، یہ لفظ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ جب کوئی دعا کرے آمین یہ جملہ نہ کہیں، یعنی قبول کر، اس کی عربی کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ الہی آمین یعنی اے اللہ میری دعا قبول کر، یہ ادب کا جملہ ہے۔ آمین ادب کے دائرے میں نہیں آتا۔ آپ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ کوئی آپ کو 72 شہداء جو امام حسین کے سامنے، جنہوں نے نواسہ رسول پہ اپنی جان مال ملکیت سارا قربان کیا، نواسہ رسول نے ان کے ساتھ جو وفاداری کی ہے وہ آپ کے سامنے زندہ ایک مثال جو ہے موجود ہے، وہ دکھانا چاہتا ہوں، زیارت کرانا چاہتا ہوں کہ اپنی قبر سے پہلے ان کی قبر سامنے یہ زیارت جو کر رہے ہیں یہ 72 شہداء کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی قبر کے درمیان ایک ایسا شہزادہ ہے جس کا نام سن کے یقیناً آپ مولا حسن کو پرسا دیں گے۔ اس شہزادے کا نام ہے حضرت قاسم۔ اکثر مومنین سوال پوچھتے ہیں، ہم نے کربلا کی پوری زیارت کی، قبر قاسم کا نشان نہ ملا، اے ہائے ہائے۔ اسی قبر کے بارے میں عالم پوچھیں مولا سجاد سے، اے حسین یا حسین۔ ان 72 شہداء کے درمیان جناب قاسم کی قبر ہے۔ تمام لاچھوں کو ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے امام سجاد نے ایک قبر بنائی جسے گنج شہداء کہا جاتا ہے۔ اسی جناب قاسم کی مہندی، جتنی عرصہ سرزمین کربلا میں جناب قاسم کی مہندی میں نے دیکھی، کسی شہزادے کا اتنا دن نہیں دیکھا۔ جناب قاسم کی مہندی 3 دن تک کربلا میں اٹھائی جاتی۔ اللہ اکبر۔ چلیں آپ جناب 72 شہداء اور جناب قاسم کی زیارت کریں۔ ذریعہ اقدس پہ پہنچ چکا ہوں۔ سر کو جھکا کے سلام کریں۔ اللہ کی قسم میرے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ میں اس ذریعے پہ جا کے موبائل پکڑ کے آپ کو زیارت کراؤں، کیونکہ مجھے یہی ڈر ہوتا ہے کہیں گستاخی نہ ہو جائے زیارت کراتے کراتے اور میں ادب سے محروم نہ رہ جاؤں۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس ذریعے پہ جانے سے پہلے سلام پڑھوں اور ادب اور احترام کے ساتھ ان شہزادوں کو قدم پوسا پیش کروں اور ذریعے کو چوم سکوں۔ آپ اس وقت خوبصورت آنکھیں دنیا کی جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہی ہیں، 140 مومنین، اللہ اکبر، 140 مومنین اس وقت یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بڑی سعادت ہے کہ آپ گنج شہداء کی لائیو زیارت کر رہے ہیں
اور آپ سب کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اے انصار امام حسین، آپ پر لاکھوں درود و سلام۔ اے شہدائے امام حسین، اے شہدائے کربلا، ہم اپنے اپنے وطن میں ایک دن آپ کے سلام کا مناتے ہیں۔ ہم پاکستان ہو یا ہندوستان 72 تابوت اٹھاتے ہیں اور آپ پر سلام بیچتے ہیں۔ اے نواسہ رسول کے ساتھ وفاداری کرنے والے، اے شہدائے کربلا، تم پر لاکھوں درود و سلام۔ اپنے آپ کو قربان کیا اسلام پر، نواسہ رسول پر، جہاں پوری دنیا حج اور نماز میں مصروف تھی، آپ نے نواسہ رسول کی جان کی حفاظت کی اور اپنی جان کو قربان کیا۔ اللہ نے وہ شرف بخشا آپ کو کہ تمام حاجی اور نمازی مٹ گئے، آپ کی قبریں ابھی تک حسین علیہ السلام کے ساتھ باقی ہیں۔ ایک جنازہ میرے ان الفاظوں کو یقیناً سمجھیں۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں جب امام حسین حج پہ گئے اور وہاں پر مومنین سے، مسلمانوں سے، بلکہ مومنین نہیں مسلمانوں سے خطاب کیا کہ میں نواسہ رسول ہوں اور میرے ساتھ چلیں، تو کسی نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ لوگ حج اور نماز میں مصروف رہے اور یہاں تک کہ عصر کا وقت ہوا، کربلا کا دن، عاشور کا دن 10 محرم، نعرہ تکبیر کے ساتھ نواسہ رسول کے پشت گردن وار کیے گئے اور زہرا اللہ اکبر دختر رسول کو کربلا کی سرزمین پہ رلایا گیا۔ نواسی رسول بی بی زینب کو ان کے سامنے ان کے بھائی کو ذبح کیا گیا۔ اور زیارت نائیہ میں وقت کے امام رو رو کر کہتے ہیں، سلام اس غریب پر کہ جس کو پشت گردن خنجر سے گلا کاٹا گیا، سر کاٹا گیا، ہے حسین۔ اگر آپ یقیناً رو پڑے ہیں مولا کے مصائب پر، تو آئیں پھر چلتے ہیں اسی مقتل گاہ پر جہاں پر ہر نبی آ کے گریا کرتا۔ سامنے امام حسین کا روضہ سلام کریں، پھر مکمل زیارت کراتا ہوں۔ چند منٹ کھڑے ہو کے سلام پڑھوں گا آپ کی طرف سے۔ میں آپ کو اس وقت لے کے جا رہا ہوں آپ کے سامنے جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی، ان کو سلام دیں۔ جناب حبیب وہ ہیں، عرب کی سرزمین جو زیارت کر کے واپس آتا ہے جناب حبیب کو کہتا ہے، اے حبیب میرا نام لکھو، میں نے زیارت حسین کی ہے۔ تو جناب حبیب نام لکھتا ہے۔ زوار امام حسین میں جو نام لکھنے والا ہوتا ہے وہ حضرت حبیب ابن مظاہر الاسدی، امام حسین نے ان کو پہلو میں جگہ دی ہوئی ہے۔ اسی روضے کے پیچھے جناب ابراہیم المجاب ہے جو موسوی سادات سے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم کا شہزادہ جس کو حرم امام حسین سے جواب آیا۔ یہاں پر قتل گاہ المقدس مقتل گاہ ہے۔ میں آپ کو مقتل گاہ کی ایک ڈیٹیل سے زیارت کرانے جا رہا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے مقتل گاہ امام حسین ہے۔ جب بھی میں کوشش کرتا ہوں مقتل گاہ کو سامنے آؤں تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں ویڈیو بناؤں اس مقتل گاہ کی، اور بس اس نیت سے کہ کوئی میری وجہ سے امام حسین کی اس جگہ کی زیارت کرے جہاں پر سکینہ یتیم ہوئی، اللہ اکبر، وہاں پر جہاں زینب کبریٰ نے کربلا کی سرزمین کو اشارہ کر کے کہا، اے کربلا کی سرزمین بلند ہو جا، میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جہاں میری زہرا آقا زادی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر روتی رہی اور یہ بن میں صدائیں دیتی رہی، مسلمان میرے بابا کے کلمے پڑھنے والے، میرے حسین کے گردن سے اتر جا، میرے حسین کے سینے سے اتر جا، اے مشمر کچھ تو رحم کر، اللہ اکبر۔ سلام لکھا ہوا ہے اسی مقتل گاہ پر، السلام علی مخضب الدماء، سلام اس پر کہ جس کی داڑھی خون سے رنگین تھی،
वो खून था अली असगर का। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। ए खुदाया नवासे रसूल को किस जुर्म में कत्ल किया गया। जब कहा गया अली असगर को जब तीर मारा, खुदा की लानत हुरमला पर, तो यही हर एक के ज़बान पे सदा थी, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। इस शहमा के शहज़ादे को किस जुर्म में शहीद किया गया। यही मक्तलगाह है। मैं अपनी तमाम वीडियो में कोशिश करता हूँ इस मक्तलगाह के एहतराम बाकी रखूँ और ये मंज़र आपको दिखा सकूँ। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन मेरे मौला, या गरीब, या मज़लूम, या यूसुफ़ ज़हरा, या अली इब्न अबी तालिब के लगते जिगर हुसैन, आपकी मज़लूमी का पुरसा। अल्लाह अकबर। यही वो अय्याम है जब मेरे आका ज़ादी, अल्लाह अकबर, जब मदीना पहुँची हैं। यही वो अय्याम है जब मदीने से आप निकली हैं चेहलों में इमाम हुसैन करने के बाद। आपने एक जुमला तो सुना होगा, वो कब्र हुसैन के सामने यही जुमला पढ़ूंगा आपके पुरसे के लिए काफ़ी। जिनकी हाजतें अल्लाह उनकी हाजतें कबूल करें। अगर आपके आँख में आंसू आ जाता है, मेरे बख्शिश के लिए काफ़ी है और मेरी इस वीडियो बनाने के लिए भी मेरे लिए काफ़ी है। यही आपके सामने इमाम हुसैन की ज़री है। इसी कब्र पे आके बीबी ज़ैनब आलिया ने अपने आप को होंठ से गिराया और कहा, भैया हुसैन, तेरी बहन कूफा के बाज़ार गई, मुसलमानों ने चादरें नहीं दी, पत्थर मारा। तुम्हारी बहन शाम की बाज़ार गई, मेरे बेटे सज्जाद के बाल सफ़ेद हुए और खून के आंसू जारी हुए। कहा, ए हुसैन, एक आपने सदा बुलंद की, ए हुसैन, तेरी बेटी सकीना शाम के ज़िंदान में तन्हा छोड़ के आई हूँ। ए हुसैन, तुम्हें तुम्हारी बेटी ने बड़ा याद किया, हर मोड़ पर बाबा बाबा कहती रही। ए करबला के गरीब, ए हुसैन, तेरी बहन मदीना कैसे जाए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बाहर फोटो कढ़ाया था ना, हाँ बस कैमरा दिख रहा है। बस ये ख़त्म थियण वारो आहे।
यही वो सलाम इस दरवाज़े पे लिखा हुआ है, अस्सलाम अला मुख़द्दिब बिद्दिमा, सलाम उस पर जिसकी दाढ़ी खून से रंगीन थी और वो खून शहज़ादा अली असगर बाबुल हवाइज का था। जब मेरे आका हुसैन ने जनाब अली असगर को तीर लगा तो 7 मरतबा आप आगे बढ़े और 7 मरतबा पीछे गए, और ज़मीन और आसमान से यही आया कि हुसैन, अगर तेरे शहज़ादे का खून ज़मीन पे आया तो ज़मीन उगलना छोड़ देगी। आसमान ने कहा बरसात होना छोड़ दे, और मेरे मौला आका हुसैन ने वही खून अपनी दाढ़ी पे अल्लाह अकबर लगाया और अल्लाह अकबर खैमेगाह की तरफ गए और अपने शहज़ादों को खैमे के पीछे दफना दिया। जब शाम गरीबा हुई, हर एक अपना सर उठा के आगे बढ़ने लगा। एक मलऊन कहता है, मैंने जिसे ज़िबा किया उसका सर कहाँ है। अब करबला की सरज़मीन थी, उस नन्हे शहज़ादे को सर ढूंढने के लिए निकले, और बीबी रुबाब यही सोच के रोती कि करबला में हर एक को वो एक मरतबा शहीद, मगर मेरे शहज़ादे को 3 मरतबा, एक मरतबा तीर से, दूसरी मरतबा नेज़ा लगा के निकाला गया, तीसरी मरतबा सर काटा गया। हाय हुसैन, हाय हुसैन। इसी इमाम हुसैन के रोज़े के अंदर कब्र हुसैन के सीने पर शहज़ादा अली असगर की कब्र है, और इसी इमाम हुसैन के पहलू में जनाब हम शक्ल पैगम्बर रसूल खुदा अली अकबर की कब्र है। लाखों दुरूद व सलाम हो इमाम हुसैन पर, लाखों दुरूद व सलाम औलाद इमाम हुसैन पर, लाखों दुरूद व सलाम असहाब इमाम हुसैन पर, लाखों दुरूद व सलाम मेरे आका हुसैन की शहज़ादियों पर, हमशीराओं पर, बेटियों पर, लाखों दुरूद व सलाम आका हुसैन पर, उनके आबा व अजदाद पर, उनकी औलाद और उनके असहाब पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। तमाम मोमिनीन जो इस वक्त देख रहे हैं, चाहते हैं ज़ियारत इमाम हुसैन में आपको शामिल किया जाए, तो इस वीडियो ख़त्म होने के बाद अपना नाम कमेंट्स करें, ताकि मैं जो ज़ियारत पढ़ूं और 2 रकात नमाज़ पढ़ूं आपको शामिल कर सकूं।